وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 جنوری بروز بدھ بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 سے لے کر 198 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرما دیجئے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافی سارے مضامین بیان کرنے کے بعد آخر میں چونکہ یہ صورت ختم ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کا پرچم بلند فرما دیا ہے۔ چونکہ قرآن پاک کا مرکزی مضمون توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے اور آخرت کے مسائل ہیں، جنت اور جہنم ہے، باقی ضمنی سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں جو میں نے پیچھے درس دیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو بلائے انہیں ہدایت کی طرف تو وَلَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، وَلَا لَا يَتَّبِعُوكُمْ، ہاں لا يَتَّبِعُوكُمْ، یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، اب تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو، ان کے لیے برابر ہے، یہ آپ کی نصیحت پہ اثر ہے، آپ کی نصیحت پہ کان ہی نہیں دھرتے۔ آپ بلاؤ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ خاموش رہو ان کو کوئی بھی فرق ہے۔ ان الذین، بے شک یہ لوگ، تدعون من دون اللہ، پکارتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا، بولے ذرا جی، اللہ کے سوا، توجہ کرے بڑی کمال کی بات آ رہی ہے۔ عباد امثالکم، یہ بندے ہیں ان کی طرح، بولو یہ بندے ہیں ان کی طرح۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تو پکارتے ہیں بتوں کو، بت کیا ان کی طرح ہے؟ بھائی بولے نا، بت تو ان کی طرح نہیں ہے، پر جن کے نام پر بت بنائے گئے وہ تو ان کی طرح ہے نا۔ بھائی لات آخر ایک بندہ تھا، عزا حبل، وہ افراد تھے نا، ان کے نام پر بت بنائے گئے، تو اللہ کہتا ہے وہ بھی تمہاری طرح تھے، بولو وہ بھی عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح ہے۔ اور اب یہ جن مورتیوں کو سامنے رکھ کے تم پوج رہے ہو، فدعوہم، تو چاہیے کہ وہ تمہاری، جن کو فدعوہم تم پکار رہے ہو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے نا کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کرے، تمہاری پکار کو سنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مگر دن رات ان کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم بلاتے ہیں اور یہ بولتے، ہم کچھ دیتے ہیں اور یہ لیتے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ تو قرآن اس پر زد لگا رہا ہے، ضرب لگا رہا ہے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ یہ چلتے پھرتے ہیں؟ وہ تو مورتیاں ہیں، تسی تے منو نہ بھی نہیں ہے، اگو تسی بھی نہیں بول رہے تھے، وہ بھی نہیں سی بولے تو کٹنا کیجئے بچوں، بھائی وہ تو بولے نہیں، آپ تو بولے نا۔ قرآن پوچھ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ تو آپ بولے نا بھی نہیں ہے، ان کے پاؤں اور یہ چل سکتے۔ ایک بات، اب اگلی بات سنیے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں؟ ہاتھ بھی۔ اگلی سنیے، ام لہم اعین یبصرون بہا، اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ زور سے بولے نا بھائی، ان کے کان بھی۔ قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرمائیے ان سے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، پھر سازش کرے وہ میرے خلاف، فلا تنظرون، اور مت مہلت دے مجھے۔ یعنی یہاں
انداز تبلیغ ذرا آپ کو سخت نظر آیا، کرخت نظر آیا، دو بدو نظر آیا؟ کیونکہ تبلیغ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ اگلے کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ کے ساتھ لاؤ اور مولانا طارق جمیل کی طرح جفیاں ڈال ڈال کے لاؤ۔ تبلیغ یہ بھی ہے، کھلا کہا کہ ان کے پاؤں کوئی نہیں، یہ چل سکتے نہیں، ان کے ہاتھ کوئی نہیں، یہ چھو سکتے کوئی نہیں، ان کی آنکھیں کوئی نہیں، یہ دیکھ سکتے کوئی نہیں، ان کے کان کوئی نہیں، یہ سن سکتے نہیں، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرما دیجئے کہ پکارو ان کو، ثم کیدونی، پھر یہ میرے خلاف سازشیں کریں، مکر کریں، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت ہے، یعنی میں تم سے بھی نہیں ڈرتا اور تمہارے ان معبودوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ ایک ہلکی سی تفسیر مکمل ہوگی۔ اب دوسرے پہلو پر آئیے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر تمام وہابی قسم کے مولوی ولیوں پر فٹ کرتے ہیں۔ کن پر فٹ کرتے ہیں؟ بھائی میرے ساتھ بولے نا تھوڑا سا، نبیوں پر فٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات، ان کا یہ انداز جائز ہے اور یہ کوئی قرآن کی تفسیر ہے؟ بولتے جائیے نا۔ کیوں؟ کیا ہم نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں؟ بولیے، کیا ہم ولیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جو کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، فقیر کو برابر سمجھے وہ مسلمان ہے۔ اس کی ضد کوئی نہیں، اللہ کی ند کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے ہم پلہ کوئی نہیں، اللہ کا خاندان کوئی نہیں، کنبہ قبیلہ کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، مجبوریاں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی اور اپنی صفات خاصہ میں بھی۔ یہ اہل سنت و جماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایک بات۔ دوسری، اگر ان لفظوں پر غور کریں تو اس میں نبیوں کا دور تک بھی ذکر ہے؟ بولے نا، کسی ولی کا دور تک ذکر ہے؟ ایک تو آپ بتائیں، کیا کسی ولی کا بت بنا ہے؟ بولو نا۔ اب وہ کہتے قبریں تم نے بت بنا رکھی ہیں، تو ہم نے قبروں کو بت ہے؟ قبروں پہ جانا تو نبی کی سنت ہے، ہم تو یہ سمجھ کر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں، اور نبی ہماری طرح سب سے اعلیٰ ہے، اور ہم نبیوں کی طرح ظاہراً بھی نہیں ہے، باطناً بھی نہیں ہے۔ نظر تو آتا ہے کہ حضور کے ہاتھ ہے، مگر وہ ہمارے ہاتھوں جیسے نظر آتا ہے۔ یہ تمہارے نظر کا دھوکہ ہے کہ نبی کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں۔ ایمان یہ بتاتا ہے کہ نبی کا ہاتھ سوکھی بکری کے تھنوں پر لگ جائے تو 20 سال تک بکری بھی زندہ رہتی ہے، اور ام معبد کی بکری سے دن رات تھنوں سے دودھ بھی آتا رہتا ہے۔ ویسے تو بکری کی 7-8 سال عمر ہوتی ہے نا، 6-7 سال، پر جب سرکار کا دستے مبارک لگ جائے تو پھر 20 سال تک زندہ رہتی ہے۔ اس لیے حضور کے ہاتھ تو ہیں مگر ہمارے جیسے، تو پتہ چلا یہ جو عباد الامثالکم آ رہا ہے نا، اس میں نبی ولی شامل نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات، الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں نہیں ہیں، کیا پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ اب آپ بتائیں، نبیوں کے پاؤں ہیں یا نہیں ہیں؟ ولیوں کے پاؤں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ ہستیاں اس میں شامل ہیں۔ اب ذرا سمجھ آ گئی ہے تو زور سے بولے نا کہ وہ ہستیاں ان میں شامل ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ان کے پاؤں کوئی نہیں جس سے چل سکے۔ اچھا جی، ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ کوئی نہیں جس سے چھو سکے۔ ہر نبی کو اللہ نے سالم الاعضاء بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی نبی ہے جو ہاتھوں کے بغیر آیا ہے؟ تو پھر یہ آیت ان کو شامل ہے، اس میں ان کا دور تک بھی ذکر ہے۔ آگے چلیے جی، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ تو بتوں کی تو نہیں ہے، پر انبیاء کی ہیں یا نہیں ہے؟ اولیاء کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اور ایسی طاقتور آنکھیں دی ہیں کہ سبحان اللہ۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے ولی کی فراست سے ڈر کے رہو۔ ولی جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث آ رہی ہے۔
ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سن سکتے ہیں؟ اور ہمارے نبی کی چھوڑ صحابہ 80 میل دور سنتے رہے ہیں، 80 میل دور حضرت عمر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، بخاری کتاب المغازی، فرمایا میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا صحابہ اللہ کی قسم حوض کوثر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو ظالمو تم یہ آیتیں پڑھ کر ان پہ فٹ کرتے ہو جن کی شانوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت عمر خطبہ جمعہ میں حضرت ساریہ 80 میل دور جہاد کر رہے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وہ پیچھے سے حملہ آور ہو رہے تھے نا، تو ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا جو وہاں کھڑے تھے، حضرت عمر یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ بولو جی، حضرت عمر یہاں سے دیکھ رہے ہیں، یہ مانو نا یار۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، ان کو کہو میرے خلاف جو مکر کر سکتے ہیں مکر کر لے اور مجھے مہلت بھی نہ دے۔ آگے فرمایا ان ولی اللہ الذی، میرا حمایتی وہ اللہ ہے۔ بولو میرا حمایتی اللہ ہے۔ ان ولی اللہ الذی، میرا ولی، میرا حمایتی، میرا مددگار وہ اللہ ہے۔ نزل الکتاب، اتاری ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، حافظ جی تکڑے ہو کے میرے وہاں دیکھو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ حمایت کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی، وہ ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بولو نا یار، وہ ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ ذرا بھی تمہاری مدد کی طاقت رکھتے نہیں، طاقت ہی نہیں ہے۔ ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ پڑے ہیں تو کو کھڑا کر سکتا اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، بت پڑا ہے تو اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا، کھڑا ہے تو پڑھ سکتا، پڑا ہے تو لیٹ سکتا، اور لیٹا ہے تو بیٹھ سکتا۔ فرمایا وہ تم اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ اور یہاں کیا ہے؟ نصرت بالرعب، فرمایا اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ ہاں جی، کون سا رعب؟ حضور نے خود اس کو ایکسپلین کیا، فرمایا میرا دشمن 2 ماہ کے سفر پر دور ہوتا ہے اور اللہ اس کے دل میں میرا رعب اور ڈر پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو کچھ کر سکتا نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سو رہے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں درخت کے نیچے سفر میں، تلوار لٹکائی ہوئی ہے درخت کے ساتھ۔ ایک مشرک آیا، اس نے تلوار اٹھائی، کھٹکایا تو سرکار کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو وہ تلوار ننگی کر کے کہنے لگا اے محمد مجھ سے اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو فرمایا اللہ۔ وہ ایسا کانپا کہ تلوار نیچے گر گئی، یہ رعب ہے میرے نبی کا، تلوار گر گئی۔ اب جب سرکار نے اٹھائی فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ تو مشرک تھا، یہی کرنے لگ پڑا۔ آپ نے فرمایا تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا، اجا میں نے تجھے چھوڑ دیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اب آخری آیت سن لیں، بڑی کمال کیا، سارے درس کا خلاصہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، وہی بات جو پیچھے کہی تھی، اگر آپ بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، لا يسمعون، تو یہ سنیں گے نہیں۔ سنیں گے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک بندے کو بلائیں اور وہ پاس کھڑا بھی نہ آئے یا جواب تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سنتا ہی نہیں، سنی نہیں یا سنتا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ سنتے لئیے نا، پر تسی یہ گل کیوں آکھی سنتا ہی نہیں؟ یعنی انہیں میرے سنن تے کوئی اثر لیا، انہیں میرے سنن تے کوئی توجہ کی تھی، تو توجہ نہ کرنا بھی نہ سنن دی دلیل ہے۔ تو فرمایا لا یسمعون، یہ آپ کی بات سننے والے، یعنی آواز تو پڑتی ہے مگر عمل ہی نہیں کرتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو
دیکھے گا انہیں کہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ انہیں کچھ نظر ہے۔ اب یہ جملہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پہ غور کرے، خدا کی قسم جتنا علم قرآن سینے میں آئے گا نا اتنی فرقہ واریت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس پہ مجھے آپ جواب دیں، یہ کیا کہا ہے؟ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو دیکھے گا انہیں کہ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ انہیں کچھ نظر کیا ہے؟ کیا انہیں حضور نظر نہیں آتے تھے؟ بولو تو صحیح بھائی، سجے پاسے والے کیوں نہیں بول دے؟ تسی ادو بول دے جدو میں چپ کر جاواں ہیں۔ اچھا بھائی توجہ سے بات سمجھے، بولنے سے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو دیکھ انہیں، ینظرون الیک، کہ یہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ انہیں کچھ نظر ہے نہیں آتا۔ ایمان سے بتائیے بول کے، تاکہ بات تسلی والی ہو جائے، ان کو حضور نظر نہیں آتے تھے؟ پھر یہ کیا کہا ہے کہ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں نظر ہے؟ حضرات وہ دیکھتے تھے صرف اس نظر سے کہ یہ قریشی ہے، دیکھتے تھے کہ ہاشمی ہے، وہ دیکھتے تھے عبد المطلب کا پوتا ہے، اور ناراض نہ ہوں، وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ خدا کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی مصطفیٰ کی ہے۔ وہ جو رتبہ سمجھ نہیں نہ آیا، اس پہ اللہ فرما رہا ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں کچھ بھی نظر ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نظر ہے؟ آج بھی لگے انہیں بس جی محمد ہے، انسان ہے، بشر ہے، وہ جی ساڈیاں بھی بیٹیاں نے، انہاں دی بھی بیٹیاں نے، ساڈے بھی پوت نے، انہاں دے بھی پوت نے، ایتھے ہی لگے نے۔ یہاں تک تو مشرک بھی کہتے تھے۔ اگلی بات کرنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا اوے تم یہاں کی بات کرتے ہو؟ وہ جب انہوں نے پوچھا نا کہ کیا ایک ہی رات میں حضور مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے، اوپر بھی چلے گئے، ابو بکر یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا تو یہاں کی بات کرتا ہے؟ حضور جو آسمانوں سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں اور جو جنت جہنم کی کرتے ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بولو جی، ہم تو اس پر بھی ایمان ہے۔ تو میرے معزز سامعین، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اگر حضور کا رتبہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی سمجھے، وہ سارے اندھے ہیں جن کو عظمت رسول سمجھ نہیں آ رہی، وہ بہت بڑے اندھے ہیں جن کو عظمت صحابہ نظر نہیں آ رہی، وہ بھی بہت بڑے اندھے ہیں جن کو عظمت اہل بیت نظر نہیں آ رہی، وہ بھی بہت بڑے اندھے ہیں جن کو شان اولیاء نظر نہیں آ رہی۔ ہم ان کو قرآن نے وہ نور دیا ہے، وہ بصارت دی ہے کہ الحمدللہ جس جس کا مقام قرآن حدیث میں آتا جائے گا، سنی اس پر ایمان لاتا جائے گا۔ ہم کچھ بھی کمی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ۔